در بیان رستگاری ہست بے شک رستگاری در سی چیز باتوں کو یم یاد کی رشک عزیز ذائق ترسیدن از جلال زوم آمد جستن کوت حلال سومی رفتن بود بر راہ راست رستگار است این آنکینی خستت براست گر تواضع پیش گیری اے جوان دوست دارندت ہما خلق جہان سرمکن در پیش دنیا دار پس ورکنی بے شک رود دینک زدست ہر کی اورا حرص دنیا دار شد بے گما از بے خدا بیزار شد باہر زرمستائے دنیا دار را تا چکوادی کردنی مردار را مردگان اغنیائے روزگار اے پسر با مردگا صحبت مدار مال و زر بے حد بدستا وردگی از بادتا در گور حسرت بردگی. اچھا کہتے ہیں در بیان رستگاری، رستگاری مانے نجات، خلاصے، ہاں دا عذاب دا باری تعالیٰ، عذاب باری تعالیٰ سے خلاصی، نجات، ہاں مصیبتوں سے نجات، دنیا کی مصیبتوں سے، یہ سب نجات سب کو شامل ہے. ہاں تو رستگاری مانے نجات. ہست بے شک رستگاری درسی چیز ہے، ہست مانا ہے، بے شک یقیناً ہے، یقیناً رستگاری نجات درسی چیز، تین چیزوں میں. وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ باتو گویم یادگیرش اے عزیز، باتو گویم تجھے کہتا ہوں، تجھ سے کہتا ہوں، باتو گویم تجھ سے کہتا ہوں، یادگیرش ان تینوں کو یاد رکھو، اے عزیز اے پیارے. زاں یکی ترسیدن است عز الجلال، زاں ان تینوں میں سے ایک، یکی ان تینوں میں سے ایک کیا ہے؟ ترسیدن است عز الجلال، جلال والی ذات سے ڈرنا ہے. ترسیدن بمانا ڈرنا، ذل جلال جلال والی ذات، جلال والی ذات کون ہے؟ باری تعالیٰ. تو باری تعالیٰ کا خوف، باری تعالیٰ کا ڈر یہ دل میں ہو تو یہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے جو نجات کے لیے سبب بنتے ہیں. دوم آمد جستنی قوت حلال، دوسری چیز آئی ہے طلب کرنا رزق حلال کا. قوت، قوت اس رزق کو کہتے ہیں جس سے انسان بس فقط زندہ رہے، پیٹ بھر کر نہیں، اتنا انسان کھائے جس سے وہ مرے نہ، بس مرنے سے بچ جائے، اس کو قوت کہتے ہیں. تو دوم جو ہے کہتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ آئی ہے جستن، طلب کرنا قوت حلال، حلال رزق کا. اچھا تیسری چیز سومی رفتن بود بر راہ راست، تیسری چیز جو ہے سومی، تیسری چیز جو ہے رفتن بود چلنا ہے، بر راہ راست سیدھے راستے پر. سیدھے راستے سے مراد شریعت مطہرہ، کہ تیسری چیز جو ہے وہ شریعت کی پابندی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی گالی نہ دو، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دو، اور اپنی نمازیں صحیح پڑھو، ٹائم ٹائم سے پڑھو. ہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو. یہ سب شریعت پر، راہ راست پر چلنا، شریعت پر چلنا. رستگار است آنکہ این خصلت ودار، نجات پانے والا ہے. رستگار است نجات پانے والا ہے
آن کے وہ بندہ این خصلت او دار اصل میں ہے کہ یہ عادتیں وہ رکھتا ہے، یعنی جو بندہ یہ عادتیں رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ نجات پانے والا ہے، اللہ سے ڈرے، قوت حلال رزق حلال کھائے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں جن میں ہے وہ رستگار ہے یقیناً۔ گر تواضع پیش گیری اے جوان، اگر تواضع پیش گیری سامنے پکڑیں، ترجمہ تو یہ، لیکن سامنے پکڑنا مطلب نہیں ہے، اس کا تو مطلب نہیں بنتا۔ اگر تواضع کو عادت بنائیں، پیش گیری عادت بنائیں، اے جوان، اے زلمیہ، اے جوان، اے زلمیہ، پشتو میں زلمے کہتے ہیں ہاں جوان کو۔ دوست دارندت ہما خلق جہان، دوست دارندت، دوست دارن تو تی ضمیر کی خطاب والی بڑھا دی کہ دوست رکھیں گے تجھے، ہاں دوست دارندت، دوست دارن تھا نا اصل میں، کہ دوست رکھیں گے تجھے، تجھے تجھے کس کا معنی کیا؟ تا کا، دوست رکھیں گے تجھے کون؟ ہما خلقی جہان، دنیا کی ساری مخلوق، ہما خلقی جہان، یہ دنیا کی جتنی مخلوق ہے یہ سب تیرے سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے تجھ سے، اگر تواضع تو نے عادت بنا لی تو سب لوگ تیری قدر کریں گے، اور اگر فرعونیت عادت بنا لی بس اپنا بیڑا خود غرق کر دیا تم نے، سمجھ آ گئی؟ سر مکن در پیش دنیا دار پست، سر کو نہ کرو در پیش دنیا دار، دنیا دار کے سامنے پست نیچے، دنیا دار کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ دنیا کی لالچ میں تم کہتے یار میں اس کی چاپلوسی کروں گا نا تو مجھے یہ پیسہ دے گا، یا چاپلوسی کروں گا تو یہ مجھے نوکری دے گا۔ سر مکن در پیش دنیا دار پست، دنیا دار کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ۔ ورکنی بے شک روت دینت ز دست، ورکنی اور اگر کرے گا تو ایسا، یعنی دنیا دار کے سامنے اگر تو نے سر جھکا لیا تو بے شک یقیناً روت دینت، دین تیرا چلا جائے گا ز دست، ہاتھ سے۔ اگر تو نے دنیا دار کی چاپلوسی اور خوشامد شروع کر دیے تو بس دین کو تم نے رخصت کر دیا، دین تمہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے، بے برکتی اتنی ہوتی ہے کہ بس تو بھی بے دین ہو جائے گا۔ ہر کے اورا حرص دنیا دار شد، ہر وہ بندہ جس کو حرص لگ گیا ہے دنیا دار ہونے کا، ہر کے اورا، ہر کے جس بندے کو حرص دنیا دار شد، دنیا داری کا حرص لگ گیا ہے، حرص ہو گیا ہے، شد حرص ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ حرص کرتا ہے کہ یار مالدار بننا چاہیے، جیسے وہ فضل رحمان کو لگا ہوا ہے نا، پیٹو کو سمجھائیے، وہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، بس اس کو یہی حل میں مزید، یا زرداری کو لگا ہوا ہے حل میں مزید، وہ بھرتا نہیں ہے۔ عائشہ میں تو جس کو یہ حرص لگ گیا بے گمان ازوے خدا بیزار شد، بے گمان
بغیر گمان کے یعنی بغیر سمجھنے کے، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، ہاں، اور اللہ جل مجدہ اس سے بیزار ہو گیا، بے گمان، بغیر اس کے گمان کے، اس کو تو یہ گمان نہیں ہوگا کہ باری تعالیٰ مجھ سے بیزار ہو گیا، لیکن بغیر گمان کے ازوے اس سے خدا بیزار شد، باری تعالیٰ بیزار ہو گیا ہے، دنیا داری کے اس میں پڑ گیا ہے، تو بس اب تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، ہاں، وہ گناہ بھی کرے گا، دنیا کمانے کے لیے ہاں سب ہیلے تلاش کرے گا، تو خدا تو بیزار ہی ہو جائے گا۔ آج سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بحر زر مستائے دنیا دار، بحر زر سونے کے لیے مستائے، تعریف نہ کرو دنیا دار کی، ہاں، کہ بس اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، مجھے بھی کچھ دے گا تو تم اس کی تعریف شروع کر دو، ستودن سے ہے، مست آئے، تعریف مت کر، مست آئے تعریف مت کر، کس کی؟ دنیا دار کی۔ تا چخواہی کردن ای مردار را، تا چخواہی کردن، تاکہ تو کیا کرے گا، تا چخواہی کر، کہ اگر مال کے حرص میں لگ گیا، دنیا داروں کی چاپلوسی کرتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ وہ مجھے پیسے ملے، تو چخواہی کر، کیا کرو گے؟ ای مردار را، اس مردار دنیا کو، اس مردار کو تو نے جمع بھی کر لیا، حاصل بھی کر لیا، تو کرو گے کیا آخر؟ اس کو کرنا کیا؟ بھائی دو لقمے چاہیے ٹائم گزارنے کے لیے، ہاں، تو اس کے لیے اتنے تگ و دور، اتنے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، دنیا داروں کی تعریفیں کرنا، اور ان کے پیچھے پڑنا، اور ان کے جوتے سیدھے کرنے اور چاپلوسیاں کرنا، اس مردار کو زیادہ کرو گے تو کیا کرو گے؟ حاصل کیا ہے؟ تاچخواہی کر، ہاں، کیا کرو گے اس کو؟ ای مردار را، اس مردار کو، ای کا اشارہ کسی طرف ہے؟ دنیا کی طرف۔ مردگانند اغنیائے روزگار، مردگانند مردے ہیں، اغنیائے روزگار، ہاں، زمانہ کے اغنیا، تیرے زمانے کے جو اغنیا ہیں نا، وہ سب کیا ہیں؟ سب مردے ہیں۔ اے پسر با مردگان صحبت مدار، اے بیٹے مردوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، یہ تو سب مردے ہیں، تو ان مردوں کے ساتھ صحبت مت رکھ۔ مال و زر بے حد بدستہ وردگیر، ہاں، فرض کرو مال اور زر سونا، مال اور سونا بے حد بدستہ وردہ، بہت زیادہ تو نے ہاتھ میں قابو کر لیا، فرض کرو گیر، اصل میں گیری ہے، ہاں، گیری، سمجھائیے کہ مال و زر بے حد بدستہ وردہ، گیری، دیکھو وزن شعر بگڑتا ہے نا پھر اگر گیری بولے تو فرض کرو کہ مال اور زر جو ہے وہ بے حد بے شمار بدستہ وردگیری، ہاں، ہاتھ میں تو نے اس کو قابو کر لیا ہے، یعنی بڑا مال حاصل کر لیا تو نے، بڑا سونا حاصل کر لیا تو نے، تو بعد ازاں در گور حسرت، ہاں، بردگیر،
اس کے بعد جمع تو تم نے کر لیا تو انجام کیا ہوگا؟ بعد ازاں، اس کو جمع کرنے کے بعد درگور قبر میں حسرت بردگیری، اس کا افسوس جو ہے وہ تو پکڑے گا، یعنی تو لے جائے گا۔ اب قبر میں جائے گا، مال ہے، خزانے ہیں، دولت ہے، مر رہا ہے تو سارا رہ گیا۔ تو قبر میں کیا لے جائے گا؟ اس کی حسرت۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ عذاب قبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب یہ قبر میں جاتا ہے تو یہ تو اول حال ہوتا ہے نا، دنیا سے ابھی گیا ہے، اپنے بسترے، مال، دولت، خزانے وغیرہ وہ سب کچھ وہ تو رہ گیا ہے، تو ابھی جو قبر میں جاتا ہے نا سب کچھ رہ گیا۔ تو عذاب قبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ قبر میں یہ افسوس کرتا ہے کہ سارا وہ مال میرا کدھر ہے یار، وہ خزانے، وہ نوکر چاکر، وہ گاڑیاں، وہ تھا، تو قبر میں صرف حسرت ہی لے جاتا ہے نا پھر۔